بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو لوگ اپنی کمپنی کو سال 2 سال کام کرنے کے بعد چھوڑنا چاہتے ہیں، کہیں دوسری جگہ پر ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد ان ڈرائیوروں کے لیے ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ڈرائیور ہوں یا پھر کمپنی کے ڈرائیور ہوں، ان کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ آئی ہے۔ تو ان سب کو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے، کسی نے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ سے سوال کیا ہے کہ میرا کانٹریکٹ کمپنی کے پاس سے ختم ہو گیا ہے اور میں بنا کفیل کے، بنا کمپنی کو بتائے کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالت لینا چاہتا ہوں، ٹرانسفر لینا چاہتا ہوں، یعنی ہم کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے؟ جو سال 2 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اقامہ اور ورک پرمٹ ویلڈ ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر منسٹری نے جو جواب دیا ہے بہت ہی اہم ہے، جان لیجئے۔ اس پر کہا ہے کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی کہیں پر بھی دوسری جگہ پر نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں، ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں بنا کفیل اور کمپنی کے بتائے ہوئے، تو آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ کو 3 مہینہ پہلے کمپنی کو انفارم کرنا ہوگا کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد میں دوسری جگہ پر نقل کفالہ لوں گا، اس لیے میں اپنا ورک ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی 3 مہینہ پہلے آپ اس کو بتا دیں، اس کے بعد آپ بنا بتائے کہیں دوسری جگہ پر ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جازان سے۔ جازان پولیس نے ایک انڈین کو گرفتار کیا ہے اور بہت بھاری مصیبت میں پھنس چکا ہے وہ۔ اب اس کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے صرف 2 ہی راستے ہیں، ان 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اسے اختیار کرنا ہی ہوگا، اس کے بعد ہی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ پھر تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے اوپر الزام یہ ہے، جرم یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں سعودی عرب کے اندر جو اللیگل لوگ ہیں، جو بارڈر سیکیورٹی کا النگھن کر کے سعودی عرب کے اندر آئے ہوئے ہیں یا لیبر قانون کا النگھن کر کے سعودی عرب کے اندر ہیں، ان کو وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر رہے تھے، یعنی اپنی گاڑی میں بیٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا رہے تھے۔ اس جرم میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے حکومت 15 سال کی سزا، جیل کی سزا سنائے گی، یا پھر اس کو 1 ملین ریال 10 لاکھ سعودی ریال کا جرمانہ لگے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اسے بھرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر اسے جیل کی سزا ہوگی، یا پھر حکومت کو اس کے اوپر رحم آ جائے تو یہ الگ سی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو سعودی عرب کے اندر گاڑی چلانے کا کام کرتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں کسی بھی اللیگل بندے کو نہ بیٹھائیں، یا پھر آپ ایسے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ دیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس کو آپ ہرگز اپنی گاڑی میں نہ بیٹھائیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی کی ٹریفک مرور کی طرف سے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی کے اندر ٹریفک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کچھ گلف دیشوں کو ٹریفک وائلیشن کے لیے ایک ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک عربی دوسرے عرب کنٹری میں لوگ چلے جاتے ہیں، اپنی گاڑی سے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد اگر کسی طریقے کا ٹریفک وائلیشن ہوتا ہے تو اس ٹریفک وائلیشن کا جو چالان آئے گا وہ اپنے ملک میں جانے کے بعد بھی پے کر سکتا ہے، وہاں جا کے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر ٹریفک اتھارٹی والے نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس میں سکسیسفل نظر آ رہا ہے، تو اس لیے اب اس چیز کو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل عام کر دیا جائے گا، لاگو کر دیا جائے گا۔ تو اب کوئی بھی اگر کسی دوسرے ملک میں جا کر کے گاڑی چلاتا ہے اور وہاں پر ٹریفک وائلیشن کرتا ہے تو اس کا جو چالان آئے گا وہ اپنے ملک میں آنے کے بعد بھی اس کو پے کرنا پڑے گا، بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے انڈیا سے، بہت اچھی اور خوشی کی اپڈیٹ ہے۔ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی دے رہی ہوگی، اس تصویر میں جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام رابعہ خان ہے۔ وہ جنم سے، پیدائش سے ہی نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن انہوں نے برین لپی میں
कुरान को लिख डाला है। उसे बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। जब बड़ी हुई तो उनको पढ़ने का ज़ौक़, शौक, जज्बा बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपनी एडमिशन करवाई स्कूलों में जहाँ पर नेत्रहीन, नाबीना लोगों की पढ़ाई होती, वहाँ एडमिशन करवाया। उनको शौक़ था कुरान पढ़ने का, कुरान को लिखने का, और उन्होंने अपने उस जज्बात को बिल्कुल लोगों के सामने पेश कर दिया। इसके बाद अगली अपडेट है इंडिया से ही। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है मनीष कश्यप। ये अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है। अब इसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। मामला है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ। उन्होंने तमिलनाडु की झूठी खबरों को, अफवाहों को बहुत ज़्यादा हवा दी और उसने खूब फैलाया अपने सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसके बाद अगली अपडेट इंडिया से ही है। इंडिया में होली के दिन मातम में बदल गया। बहुत सारे शहरों में, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यानी बहुत सारे स्टेट के अंदर होली का दिन मातम में बदल गया। सड़क हादसे हुए, और सड़क हादसे जो हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ शराब के डोज को ज़्यादा करने की वजह से। उस दिन लोग ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से लोग सड़क हादसा कर जाते हैं और फिर उसका खमियाजा उसको अपने साथ साथ उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और ख़ास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे यह चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।